بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم کے متعلق ایک اہم بات انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حاجی حضرات حج کر کے واپس آتے ہیں، عمرہ کر کے تشریف لاتے ہیں، اپنے اپنے ملک کے اندر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں، تو تحفے کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب زمزم کا پانی لائے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے بہت کم پانی جو ہے وہ لا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 لیٹر لے کر آئیں گے۔ جب اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، تو دوست احباب ان کی بھرمار ہوتی ہے، ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تحفے کے طور پر لایا ہوا زمزم کا پانی پیش کیا جاتا ہے۔ اہم مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پانی وہاں سے لائے تھے تھوڑا، ملنے والے احباب اب زیادہ آنے لگے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ صورتحال کچھ سامنے یوں نظر آتی ہے کہ لوگ اس میں یہاں کا پانی ملا لیتے ہیں، پانی کو زیادہ کر لیا اور لوگوں کو پیش کر دیا۔ اب ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، ملنے والے دوست جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی وہ دیا جائے جو خالص ہے، اصل پانی ہمیں پلایا جائے۔ اب حاجی حضرات بھی پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، اور آنے والے بھی پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 نمبر پانی پلا دیا گیا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا وہ پانی، یہاں کا پانی زمزم کے اندر ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی مجبوری کی بنا پر زمزم کا پانی تھوڑا ہو اور یہاں سے پانی لے کر اس میں ڈال کر ملا کر مکس کر کے آپ لوگوں کو پلا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مزے کی بات بتلاؤں کہ دور حاضر میں تو سائنس نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے، ہماری تحقیق اس حد تک پہنچ چکی ہے اللہ کی توفیق سے کہ اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمزم کا پانی تھوڑا سا ہو، چند قطرات ہوں، وہ چاہے 1 من پانی کے اندر ملا دیا جائے تو سارا پانی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے زمزم ہی بن جاتا ہے۔ اس کے اندر مکمل طور پر ساری وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو زمزم کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ اور یہ بات تو سائنس کی تھی نا، میں آپ کو آج سے 1450 سال پہلے کی بات بتلا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے سن کر۔ یہ سائنس نے آج تحقیق کی ہے، ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہی اس بات کو واضح کر گئے تھے کہ زمزم کے پانی اس کے اندر دوسرا پانی مکس کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں سنن نسائی کو، میں حدیث اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کا پہلا سال ہے، اپنے علاقے میں مسلمان ہوئے، سفر کر کے مدینہ میں پہنچے، نبی علیہ السلام آگے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلق بن علی کو کہا مٹی کا گارا بناؤ اور پکڑاؤ آگے جو مزدور لگے ہوئے تھے تاکہ مسجد نبوی کی دیواریں تعمیر کی جا سکیں۔ طلق بن علی وہ عظیم صحابی ہے کہ مسجد نبوی کی دیواروں کے اندر محنت شامل ہے طلق بن علی کی۔ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سارا علاقہ، پورا قبیلہ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا ہے، ہم وفد کی صورت میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پھر طلق بن علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے تھے ہمارا ایک گرجا تھا، کیونکہ غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، ہمارا ایک گرجا ہے، وہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اب ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کی پیروی کریں گے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس گرجے کا کیا کریں؟ آپ ایسا کر دیں، وضو کر کے نا ہمیں کچھ پانی دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو کیا، وضو کر کے جو پانی بچ گیا نا، وضو کا کیا ہوا بچا ہوا پانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں ڈالا اور فرمایا اے طلق بن علی یہ پانی لے جاؤ، اور جا کر وہ اس گرجے کو گرا دینا، اس پانی کو وہاں چھڑک دینا، پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہاں اللہ کا گھر، مسجد تعمیر کر لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم دی۔ طلق بن علی کہتے ہیں جب میں نے پانی پکڑا تو 3 باتیں کہیں علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البلد بعید والحر شدید، محبوب جی ہمارا علاقہ بہت دور ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اور گرمی کی شدت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ پانی تو تھوڑا سا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سفر کریں گے گرمی کی شدت کی وجہ سے، سفر کی طوالت کی وجہ سے،
یہ تھوڑا سا پانی خشک ہو جائے گا، یہ تو باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، قابل غور بات، اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے طلق بن علی، یہ پانی لے جاؤ اور جہاں سفر میں محسوس کرو کہ یہ خشک ہونے لگا ہے، دوسرا پانی اس کے اندر ڈال دینا، پھر سفر کرنا شروع کر دینا۔ جہاں جا کر پھر آپ کو محسوس ہو کہ یہ پانی خشک ہونے لگا ہے، اور ملا لینا۔ اے طلق بن علی، الفاظ نوٹ کر لے، جتنا پانی اس کے اندر اور ملاتا جائے گا اور ملاتا جائے گا، اس کی پاکیزگی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوگا اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث پر کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں بھی پانی کم تھا، اور وضو کا بچا ہوا محبوب علیہ السلام کا پانی وہ بھی برکت والا تھا، راستے میں کم ہونے کا خطرہ تھا، پانی اور ملا لو، پاکیزگی بڑھ جائے گی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے زمزم کا پانی برکت والا ہے، لانے والا پانی کم لے کر آ رہا ہے مجبوری کی بنا پر، تو پینے والے زیادہ آ رہے ہیں، تو یہاں کا پانی اس میں مکس کر کے پلا دیا جائے، انشاءاللہ پاکیزگی بڑھتی رہے گی، وہ سارا زمزم ہی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔